اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے قرآن فہمی کا تیسرا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو سورہ یاسین کی اس آیت تک پہنچا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے مختصر ترجمے پہ غور کرتے ہیں، اور ان کے لیے یکساں اور برابر ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اس آیت کا مختصر ترجمہ بنتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو غیر خدا کی عبادت کو ترک نہیں کرتے، وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کی من گھڑت باتوں کے علاوہ کسی اور حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے، وہ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ اے رسول آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، آپ انہیں وعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہیں چاہتے، وہ اپنے اندر کے انسان کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اور جب انسان کا ضمیر حقیقی معنوں میں بیدار نہ ہو جائے، جب تک کسی انسان کا اندر کا انسان نہ جاگے، لاکھ اسے تبلیغ کی جائے، لاکھ اسے وعظ و نصیحت کی جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اگر کوئی انسان واقعاً تبدیلی چاہتا ہے تو وہ بیرونی آوازوں سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز سنے، اور جب کسی کا ضمیر بیدار ہو جائے تو پھر اسے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آئیں واقع کربلا ہی پہ نگاہ دوڑا لیں، جب امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر بن یزید الریاحی سے ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر روز عاشور تک حر نے کتنی بار امام عالی مقام سے نصیحت سنی، کتنا امام علیہ السلام سے وعظ و نصیحت سنا، لیکن حر میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ لیکن روز عاشوراء جب حر نے ایک لمحے کے لیے اپنے ضمیر کی آواز سنی کہ اے حر ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، اور حر نے اپنے نفس سے یہ کہا انی واللہ اخیر نفسی بین الجنت والنار، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، فواللہ لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت وحرکت، خدا کی قسم اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور میرے جسم کو جلا کر راکھ بھی بنا دیا جائے تو میں کسی چیز کو جنت پہ ترجیح نہیں دوں گا۔ پس حر پر اس وقت تک کسی بیرونی وعظ و نصیحت نے اثر نہیں کیا جب تک اس نے اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی، اور بیرونی وعظ و نصیحت کرنے والا اگرچہ امام معصوم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اللہ کا خاص نمائندہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ امام ہو، اگر انسان خود کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ خود میں حقیقی تبدیلی لانا ہی نہیں چاہتا، تو اس پر کسی قسم کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا، جیسا کہ اس کی بھی بہترین مثال کربلا کے میدان میں ملتی ہے۔ اور مورخین نے 7 محرم کے واقعات میں اسے درج کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کی طرف پیغام بھیجا، انی ارید ان اکلمک فلقنی اللیلۃ بین عسکری و عسکرک، آج کی رات مجھے اپنے اور میرے لشکر کے درمیان ملو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
جب عمر ابن سعد مقررہ وقت پر وہاں پہنچا تو امام عالی مقام نے فرمایا ویحک یا ابن سعد، اے پسر سعد تیری بربادی ہو، وائے ہو تم پر، اما تتق اللہ الذی الیہ معادک ان تقاتلنی، اے پسر سعد کیا تجھے اس رب کا کوئی خوف نہیں جس کی طرف تو نے پلٹ کے جانا ہے، جس کی طرف تیری بازگاشت ہے کہ تو مجھ سے برسر جنگ ہے، میرے خلاف جنگ پر آمادہ ہو چکا ہے، کچھ تو خوف خدا کرو۔ انا ابن من علمت یا ھذا من رسول اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں فرزند رسول خدا کا بیٹا، اور اس چیز کو تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری رگوں میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے۔ فَاتْرُكْ هَؤُلَاءِ وَقُمْ مَعِي، ان کو چھوڑ دو، لشکر ابن زیاد کو چھوڑ دے اور میری طرف آ جا۔ فَإِنِّي أُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں تجھے اللہ کے قرب کی منزل تک لے جاؤں گا۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو اس پر کلام امام بھی اثر نہیں کرتی۔ پسر سعد نے کہا اے ابو عبداللہ اخاف ان تہدم داری، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ مل گیا تو ابن زیاد میرا گھر گرا دے گا، میرا گھر گرا دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا انا ابنیہا، پرواہ نہ کرو میں حسین تیرا گھر تعمیر کروا دوں گا، انہیں چھوڑ اور میری طرف آ جا۔ پسر سعد نے کہا اخاف ان تؤخذ ضیعتی، اے فرزند رسول اگر میں آپ کے ساتھ مل گیا تو مجھے ڈر ہے کہ میری جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے گا، میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ سید الشہداء نے فرمایا انا اخلف علیک خیرا منہا من مالی بالحجاز، اے پسر سعد ڈر مت، میں حجاز میں اپنے ذاتی مال سے تجھے بہترین جائیداد حجاز میں دوں گا۔ پسر سعد نے کہا لی عیال اخاف علیہم، اے فرزند رسول مجھے اپنے عیال کا ڈر ہے، اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تو ابن زیاد میرے اہل و عیال کو قتل کر دے گا۔ تو سید الشہداء نے کہا انا اضمن سلامتہم، ان کی سلامتی کا میں حسین ضامن ہوں، تم میرے ساتھ مل جاؤ، تیرے بچوں اور اہل و عیال کا میں حسین ضامن ہوں۔ لیکن چونکہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، پسر سعد نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ما لک، اے پسر سعد تجھے کیا ہے؟ ذبحک اللہ علی فراشک سریعا عاجلا، جلد ہی اللہ تجھے تیرے بستر پہ ذبح کرے گا۔ ولا غفر اللہ لک یوم حشرک و نشرک، اور بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں تجھے اٹھایا جائے گا تو تیرے لیے معافی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پس واضح ہوا کہ جب تک انسان کا ضمیر زندہ نہ ہو، جب تک انسان خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، کسی کی کوئی بات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اسی معنی کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا، اے میرے حبیب آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے اگلی آیت سورہ یاسین کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اس آیت کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے اس کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع و پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے، ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں۔ یہ تھا اس آیت کا مختصر ترجمہ۔ گزشتہ آیات میں ان افراد کے متعلق گفتگو تھی جن کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اے میرے حبیب، وہ لوگ گمراہی کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں یکساں ہے،
برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ کسی حالت میں بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں، آپ انہیں واعظ و نصیحت کریں یا نہ کریں، وہ کسی صورت میں آپ کی بات مان کے اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے اور صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہوں گے۔ لیکن اس آیت میں جسے ہم نے اب تلاوت کیا ہے کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو ان افراد کی اوصاف اور نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو حضرت کی تنبیہ اور تبلیغ کو قبول کریں گے، اور قرآن کا یہ اسلوب انسان کو متاثر کر دیتا ہے کہ دونوں گروہوں کی نشانیاں قرآن بتا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے پہلے ان لوگوں کے متعلق گفتگو کی جن پہ نبی کریم کی تنبیہ و تبلیغ کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ اس کی تنبیہ کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ اس کے متعلق بھی تعارف کروا دیا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ کی تنبیہ کا اثر صرف اسی کے اوپر ہوگا جو اس ذکر کی اتباع اور پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے۔ یہ دونوں قسم کے گروہوں کا قرآن مجید نے تعارف کروا دیا، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے جو انسان کو متاثر کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے چند الفاظ کی مختصر تشریح بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع اور پیروی کرے۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور ذکر کی اتباع اور پیروی سے مراد قرآن مجید کی تصدیق کرنا، اور جب اس کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کی طرف متوجہ ہونا۔ جب اس کی آیات انسان سنے تو انسان کا رجحان اور میول ان قرآنی آیات کی طرف ہو اور کوشش کرے کہ ان کو ترجمے کے ساتھ سمجھے، پڑھے اور انہیں اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے اور ان آیات کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے۔ یہ مراد ہے ذکر سے اور ذکر کی اتباع کرنے سے۔ دوسرا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے خشی الرحمن بالغیب، یعنی بن دیکھے، بغیر دیکھے رحمان کا خوف رکھے، یعنی موت کے وقت تو سارے حقائق کھل کر انسان کے سامنے آ جائیں گے اور انسان جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، لیکن ان حقائق سے پردہ اٹھنے سے پہلے ہی بغیر دیکھے حساب و کتاب پہ یقین رکھے، جنت و جہنم پہ یقین رکھے، جزا و سزا پہ ایمان رکھے، تو یہ شخص ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ اور ان کی تبلیغ اور ان کا وعظ و نصیحت اثر کرے گا۔ اور اگر آیت میں اس جملے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خشی الرحیم بالغیب، یعنی جو بن دیکھے رحیم کا خوف رکھے، بلکہ فرمایا جو بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے۔ تو آیت کا بڑا ہی پیارا معنی سامنے آتا ہے، یعنی جو بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے اس پر آپ کی تنبیہ اثر ہوگی۔ یہ بات اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی ذات مومن اور غیر مومن کے دلوں میں اپنی رحمت کی روح پھونک رہی ہے، یعنی ان کا ڈر اس امید کے ساتھ جڑا ہو کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اسے شامل ہوگی۔ چونکہ گزشتہ آیات میں ہم رحمان اور رحیم کا فرق بیان کر چکے ہیں، اس بنیاد پہ اس آیت کا یوں معنی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کی امید ہر دو کے لیے رکھی ہے، یعنی رحمان کا لفظ جو استعمال کیا ہے اس سے اللہ نے اپنی رحمت کی امید مومن اور غیر مومن دونوں کے لیے رکھی ہے۔
اور مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اور کسی مناسبت سے اس نقطے کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی کہ خوف اور امید کے درمیان زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے۔ تیسرا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ الغیب ہے، یعنی بن دیکھے۔ اس تعبیر سے اس معنی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ استدلال و برہان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات انسان کے حواس سے غائب ہے، یعنی انسان کے حواس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے کہ کوئی کہے کہ میں نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یا ہاتھ سے اسے چھوا، کیونکہ دیکھا اسے جاتا ہے جس کا جسم مادی ہو، چھوا اسے جاتا ہے جس کا جسم مادی ہو۔ اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، پس ہم دل کی بصیرت سے اس کے جمال و جلال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور کائنات میں موجود اس کے آثار سے اسے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ذات ہمارے حواس کے ادراک سے باہر ہے۔ آثار کو دیکھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر، چاند، ستارے اور سورج جیسے دیگر آثار کو دیکھ کر رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں ہم، لیکن معرفت کا یہ طریقہ غیر معصوم کی معرفت کا طریقہ ہے، یعنی ہم جیسا عام انسان اس کائنات میں اللہ کے آثار کو دیکھتا ہے، چاند، سورج، ستارے اور پورے اس منظم سسٹم کو جب دیکھتا ہے تو اسے یہ کنفرم یقین ہو جاتا ہے کہ اس سسٹم کے پیچھے کوئی ایسی ذات ہے جو اس سسٹم کو چلا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی معرفت کا طریقہ جسے غیر معصوم اپناتا ہے۔ لیکن اگر امام کی معرفت کا طریقہ دیکھیں تو امام کی معرفت کا طریقہ ہمارے معرفت کے طریقے سے مختلف ہے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا تعارف کروایا ہے اللہ کی معرفت کا، اور واقعاً دعائے عرفہ وہ دعا ہے جو معرفت کا ایک سمندر ہے۔ یوں نہیں کہ دعائے عرفہ انسان فقط 9 ذی الحج کو عرفہ کے میدان میں ہی پڑھے، بلکہ ہمیشہ جب بھی انسان کو فرصت ہو، فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعائے عرفہ کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر معرفت کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، یعنی وہ چیز جو خود اپنے وجود میں، وہ چیز جو خود اپنے ہونے میں تیری محتاج ہے، ان چیزوں کے ذریعے کیسے تیرے وجود پہ استدلال کیا جا سکتا ہے؟ کیسے میں ان چیزوں کو دیکھ کے یہ حکم لگاؤں کہ اللہ کی ذات موجود ہے؟ وہ تو خود چیز اپنے ہونے میں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ تو خود اپنے وجود میں، یہ ساری کائنات تو اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی چیز جو خود اپنے ہونے میں اللہ کی طرف محتاج ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے وجود پہ اس کے ذریعے استدلال کیا جائے؟ فرمایا یکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک، کیا تیرے علاوہ بھی کسی چیز کا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے کہ وہ تیرا ظاہر کرنے والا ہو، کہ اسے دیکھ کے ہم کہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ گئے ہیں؟ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو غائب کہاں ہوا ہے تاکہ کسی دلیل کا محتاج ہو جو دلیل تجھ تک ہمیں لے جائے، جو دلیل تجھ تک ہماری رہنمائی کرے اور دلالت کرے۔ وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، اور تو دور کب ہوا ہے کہ آثار تجھ تک پہنچنے کا سبب بنے؟ واقعاً یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی معرفت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جس ہستی کے کلمات ہے اس کی معرفت کے سورسز وہ نہیں ہیں کہ جو عام انسان کی معرفت کے سورسز ہیں کہ وہ آثار کو دیکھے، کائنات کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ کی معرفت کا جو طریقہ دعائے ابو حمزہ الثمالی میں بتایا
وہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کا طریقہ کار ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہے۔ ہم آثار کو دیکھ کر اس تک پہنچتے ہیں، ہم کائنات کے وجود سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آئیں دیکھیں امام معصوم کی معرفت کا طریقہ کار کیا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کے آغاز میں ہی بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بک عرفتک، میں نے تجھ کو تیرے وجود کے ذریعے پہچانا۔ کوئی اور چیز تیری معرفت کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے جب وہ چیز خود تیری محتاج ہے؟ اس لیے میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا۔ وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، اور تو نے اپنے وجود پر میری رہنمائی کی ہے۔ وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ جان نہ سکتا کہ تو کون ہے۔ یہ ہے معرفت کی معراج، یہ ہے وہ معرفت کا خزینہ اور سمندر جو معصوم کی معرفت کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بس ہم بتا رہے تھے کہ آیت میں وَخَشِيَ الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ کا جو لفظ غیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، غیب سے مراد استدلال اور برہان کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرنا مراد ہے۔ اس آیت میں جو چوتھا لفظ استعمال ہوا ہے، آیت کے آخر میں ارشاد رب العزت ہے کہ جب کوئی انسان قرآن مجید کی اتباع اور پیروی کرے اور بندے کے رحمان کا خوف بھی رکھتا ہو تو اس پر رسول کی تنبیہ کا اثر ہوگا، وہی آن حضرت کی تنبیہ کو قبول کرے گا، اور جب کوئی آن حضرت کی تنبیہ کو قبول کر لے گا تو اللہ اسے یہ بشارت دے رہا ہے۔ کس چیز کی بشارت دے رہا ہے؟ کیا یہ بشارت مال و دولت کی بشارت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ بشارت بینک بیلنس کے بڑھ جانے کی بشارت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ بشارت جاہ و منصب کی بشارت نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ جاہ و منصب، یہ مال و دولت اور بینک کو بیلنس کے بڑھ جانے کی بشارت نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں کی بشارت دے رہی ہے اللہ کی ذات۔ ایک تو یہ کہ اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسرا اجر کریم کی بشارت دی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، جو رسول کی تنبیہ کا اثر لے گا۔ اور یہ کوئی کلمات اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آج بھی اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نورانی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کلمات موجود ہے، ان کی تنبیہات، ان کی وعظ و نصیحت ہمارے پاس آج بھی کتابوں کے اندر درج ہے۔ اگر ان نصیحتوں اور ان وعظ و نصیحتوں کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو میرا خیال اس کا اور اس بندے کا حساب برابر ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ پس گناہوں کی مغفرت یہ قرآن کریم کی اتباع کی وجہ سے ہے، اور اجر کریم بن دیکھے رحمان سے خوف کھانے اور ڈر کا نتیجہ ہے۔ آج کے درس کے اختتام میں خوف خدا پر اہل بیت علیہ السلام سے چند روایات تیمناً ذکر کرتے ہیں۔ رسول خدا کا فرمان ہے، اوصیک یا علی فی نفسک بخصال فاحفظھا، اے علی میں تجھے چند خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان خصلتوں کو اپنے اندر اپناؤ۔ اور پھر امیر المومنین کے لیے دعا کی اور کہا اللہم اعنہ، اے اللہ ان خصلتوں کو اپنانے میں علی کی مدد کر۔ اور وہ خصلت کیا ہے، وہ صفت کیا ہے جس کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی؟ البقاء للہ، اللہ کے خوف میں گریہ کرنا۔ یبنا لک بکل دمعۃ بیت فی الجنہ، ہر آنسو کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر بنائے گا جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں طوبی لصورۃ نظر اللہ الیہا تبکی علی ذنب من خشیۃ اللہ، خوش نصیب ہے وہ شخص، خوشخبری ہے اس شخص کو جس کی طرف اللہ نگاہ کرے تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اپنے ان گناہوں پر رو رہا ہو جن پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو،
ان گناہوں کو وہ یاد کر کے رو رہا ہو، اور جہاں خوف خدا کی وجہ سے رونے کو اہمیت ہے وہاں گریہ نہ کرنا شقاوت اور بدبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من علامات الشقاء جمود العین، شقاوت اور بدبختی قساوت قلبی کی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، انسان کا گریہ نہ ہو، اللہ کے خوف سے انسان کبھی نہ روئے، یہ شقاوت بدبختی اور قساوت قلبی کی نشانی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ما جفت الدموع الا لقسوۃ القلوب، آنسو خشک نہیں ہوتے مگر دلوں کے سخت ہو جانے کی وجہ سے، جب دل سخت ہو جائیں تو آنسو رک جاتے ہیں، پھر انسان اللہ کی یاد میں گریہ نہیں کرتا ہے۔ اور دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، اور جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کثرت گناہ سے انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، کثرت گناہ سے انسان کے دل پہ تہ بن جاتی ہے، نہ پھر انسان کے اندر سے انسان کو کوئی آواز آتی ہے اور نہ باہر سے کوئی اسے آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے درس کا اختتام کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب کی اتباع کرنے کی توفیق دے اور بن دیکھے اپنی ذات کی کما حقہ معرفت کے رستے دکھائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔